عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ایک اور بڑی اہم بات جو ہمارے لیے بڑی ایمان افروز ہو سکتی ہے، یہ ابھی آپ خطبہ سنتے ہیں تو خطبے کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب اوصاف کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کو جامع القرآن، تو جامع القرآن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے قرآن مجید جمع کیا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمع ہو گیا، کتابی شکل میں مرتب ہو گیا۔ اگر آپ جن احباب کو یہ نصیب ہوا ہے مسجد نبوی کے اندر جانا، حج عمرہ کرنا، تو ریاض الجنہ کے اندر جو مختلف ستون بنے ہوئے ہیں ان ستونوں کے اوپر کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سیرت پڑھ کے حج اور عمرہ کریں تو یقین جانیے کہ آپ کا ایمان اور زیادہ تازہ، آپ اور زیادہ روحانیت محسوس کریں گے۔ تو اب جس آدمی نے وہ پوری سیرت پڑھی ہے اور تاریخ کے ایک ایک حصے سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ ان ستونوں میں سے ایک ستون کے اوپر باقاعدہ نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ وہ ستون ہے، یعنی کسی ستون کے ساتھ جس کے ساتھ حضور نے ٹیک لگائی، اوپر لکھا ہوگا عام الوفود، یعنی یہاں حضور ملاقات فرمایا کرتے تھے، مختلف وفد جب آتے تو یہاں آپ ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے۔ کسی جگہ پر یہ ہوگا کہ یہاں وہ کھجور دفن ہے، وہ تنا دفن ہے جس پر ہاتھ ٹکا کے، جس کے ساتھ سہارا لگا کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک ستون آپ کو ایسا بھی ملے گا کہ جس پر یہ باقاعدہ متعین کیا گیا، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں عہد رسالت کے اندر قرآن پاک کو ایک بڑے صندوق کے اندر جو اجزاء میں صورتیں لکھی ہوئی تھیں وہ یہاں پڑی ہوئی تھیں، تاکہ لوگ مسجد نبوی میں آ کے قرآن پاک کو یہاں سے نقل کر لیں۔ تو قرآن مجید جو تھا وہ مسجد نبوی میں موجود ہے، لوگوں کے گھروں میں موجود ہے اور لوگوں کے سینوں کے اندر موجود ہے۔ خود حضرت عثمان غنی قرآن پاک کے حافظ ہیں اور اکثر صحابہ کرام قرآن مجید کے حافظ تھے، اکثر صحابہ کرام کے حافظ تھے، اور قرآن کا بہت زیادہ حصہ تو بہت سارے صحابہ کو یاد تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جامع القرآن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید جمع کیا تھا، وہ تو عہد رسالت میں جمع ہو چکا، وہ سرکاری سطح پر اس کی نشر و اشاعت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے دور میں ہو چکی۔ تو جامع القرآن کا مطلب کیا ہے؟ آپ جو علمی دنیا سے احباب دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس نقطے کو انجوائے کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی خدمت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دی کہ قیامت تک مسلمان ان کے اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ وہ خدمت کیا تھی کہ انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک قرات، یعنی جو قریش کی قرات تھی، قریش کا لہجہ، قریش کا رسم الخط، اس پر پوری امت کو جمع کیا، اس لیے کہ اس وقت تک مسلمانوں کے اندر حال یہ تھا کہ لوگ اپنے، اگرچہ یہ اجازت منسوخ ہو گئی تھی، ابتدا میں تھی لیکن منسوخ ہو گئی تھی، لیکن لوگ پڑھے جا رہے ہیں اپنے اپنے لہجوں کے مطابق، اپنے اپنے رسم الخط کے مطابق قرآن پاک کو لکھ رہے ہیں، اپنے اپنے انداز میں اس کی قرات کر رہے ہیں۔ تو امت کے اندر ایک انتشار کی کیفیت، اور لوگ ایک دوسرے پر لڑنے اور مرنے کے لیے، یہ حالات تھے۔ جس طرح سمجھنے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ پنجابی زبان میں اور آپ بولتے ہیں، راجہ عتیق انور صاحب بھی تشریف فرما ہے، تو جو بھلیکھا پڑھیں گے کہ بھلیکھا پنجابی میں تو بھلیکھے کہتے ہیں، تو اخبار میں ان کے اکثر کالم آتے ہیں پنجابی زبان میں۔ ایک پنجابی وہ ہے جو جہلم سے ادھر اور قصور سے ادھر آپ لوگ بولتے ہیں، یہ پنجاب کے لوگ ماجھی لہجے میں۔ ایک جنوبی پنجاب کی سرائکی لہجہ ہے پنجابی لہجہ سرائکی، راولپنڈی کی طرف اٹک تک آگے چلے جائیں تو ہندکو لہجہ ہے، زبان ایک ہے۔ لہجے امرتسر کی طرف چلے جائیں تو ایک اور لہجہ آپ کو نظر آئے گا، اور یہ چناب کی کچھ سے پرلی طرف چلے جائیں تو اور ایک لہجہ آپ کو نظر آئے گا۔ رسم الخط بھی مختلف ہے، پنجابی کی بات کر رہا ہوں۔ آپ
اردو سٹائل کے اندر پنجابی لکھتے ہیں، اور امرتسر کے لوگ جو سکھ لوگ ہیں وہ گرمکھی کے اندر لکھتے ہیں۔ زبان ایک ہے، لہجے مختلف ہیں، رسم الخط مختلف ہے، پروننسیشن مختلف ہے، اور بسا اوقات لفظ ایک ہوتا ہے معنی مختلف ہوتے ہیں۔ دو کو دو بھی پڑھتے ہیں، ڈو بھی پڑھتے ہیں۔ سائیں کا مطلب چودھری بھی لیتے ہیں، اور سائیں کا مطلب ہمارے ادھر جو لیتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے، اور جنوبی پنجاب میں سائیں کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وڈیرے اور چودھری کو کہتے ہیں۔ تو یہ زبانوں کے اندر یہ مسائل ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن کا مطلب ذرا سمجھیے کہ قرآن مختلف لہجوں میں پڑھا جا رہا ہے، مختلف رسم الخط کے اندر لکھا جا رہا ہے۔ یہ حالات امت کے اندر انتشار اور افتراق کا باعث بن رہے ہیں، اور لوگ تلواریں نکال رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف کہ یہ غلط پڑھ رہا ہے اور یہ غلط پڑھ رہا ہے۔ یہ انتشار کے اس دور کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پورے عالم اسلام سے تمام قرآن پاک کے جو نسخے تھے وہ منگوا لیے، اور پھر ایک رسم الخط، ایک قرات اور ایک لہجہ جو قریش کا ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کو سرکاری سطح پر دوبارہ اس کی نشر و اشاعت کا انتظام کیا۔ اور آج اگر پوری امت کو قرآن مجید کے کسی لفظ کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تو اس کا سیرا آخری درجے میں جا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان معنوں میں آپ جامع القرآن ہیں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ الگ سے اس پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ اس کی قدر و قیمت کو وہ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے مستشرقین کو پڑھا ہے۔ میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ ایک بہت بڑا مستشرق ہے آرتھر جیفری، اور اس کی قرآن مجید پر 4 کتابیں قرآن پر تحقیق کی ہے اس نے۔ ان 4 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے اسی موضوع پر، میٹیریل فار دا ٹیکسٹ، میٹیریل فار دا ہسٹری آف دا ٹیکسٹ آف دا قرآن۔ ایک اس کی کتاب ہے قرآن دا سلیکٹڈ سورہ، اسلام محمد اینڈ ہز فیتھ، دا فارن وکیبلری آف دا قرآن۔ یہ 4 کتابیں ہیں اس کی قرآن پر، اور اس نے سارا زور لگا دیا کہ کسی طرح یہ ثابت کیا جائے کہ قرآن بھی اسی طرح قابل اعتماد نہیں ہے جس طرح تورات، زبور اور انجیل اپنے اصل ٹیکسٹ کے ساتھ، اصل زبان کے ساتھ، رسم الخط کے ساتھ محفوظ نہیں ہے، قرآن بھی اسی طرح محفوظ نہیں ہے۔ لیکن وہ اس کو ثابت نہیں کر سکے، اور مستشرقین کے قرآن پر تمام اعتراضات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خدمت ہے، جس کی وجہ سے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ وما علینا۔